السلام علیکم دوستو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو میں پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور نیا ویڈیو لے کر۔ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کریں گے جن کی شخصیت تاریخ محتاج نہیں، جن کو زمانہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے وقت کے ظالم اور عیاش بادشاہ کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر یقیناً آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور لائک کر کے اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ شروع اللہ کے نام پر جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ دوستو، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم کا خزانہ تھا اور ان کے نیک کاموں کی دنیا تعریف کرتی ہے۔ جنہوں نے آپ کو مانا ان کی عزت ہمیشہ دگنی ہو گئی۔ آپ کی ساری عادتیں بہت ہی اچھی تھیں، لیکن ایک بات جو خاص درویشی کا حصہ ہوتی ہے وہ تھی اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی اللہ والے تھے جو دنیا کی لذتوں سے دور رہنے والے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک دن کے لیے بھی وقت کے بادشاہوں کے دروازے پر کبھی بھی نہیں گئے، کیونکہ آپ کو یہ بناوٹ کی باتیں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ آپ چاہتے تو دنیا ڈھیر ہو سکتی تھی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی اس چیز کی خواہش ہی نہیں کرتے تھے۔ تو دوستو، اس وقت بغداد میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو عیاش بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ بڑا زانی اور شرابی بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے محل میں ہمیشہ شراب اور کباب کی محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ ملک کی جوان عورتیں بادشاہ کو لبھاتی رہتی تھیں۔ وہ بادشاہ اتنا عیاش پرست تھا کہ اس کا ہر دن ہر رات عیاشی میں گزرتا تھا۔ وہ بادشاہ تھا تو مسلمان، پر وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل دور رہتا تھا۔ نماز نہ روزہ، بس اس کو اپنی دولت پر اور رتبے پر بڑا ہی غرور رہتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں بہت شہرت تھی۔ آپ کی عزت اور شان کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ کی چوکھٹ پر سوالی بن کر آتے تھے۔ اس بادشاہ نے جب لوگوں کی زبانی آپ کے نام کے چرچے سنے تو سوچا کیوں نہ سب کی نظر میں اچھا بننے کے لیے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار خاص میں جا کر تاج اور تخت پیش کر دوں تاکہ میری تعریف ہو جائے۔ اس نے بہت بار آپ کے دربار میں آنے کی کوشش کی، لیکن اس بادشاہ کو آپ نے آنے کی اجازت نہیں دی، نہ ہی کبھی آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ وہ بادشاہ اپنے آپ کو گمراہی کے دلدل میں لپیٹ چکا تھا، دن رات زنا کرتا اور سب لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے اللہ والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی جانا چاہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے پسند نہیں کرتے تھے کہ جس شخص پر ایک درم بے انتہا بے حیائی اور برائی بڑھتی جا رہی تھی، بغداد کے لوگ کہتے جا رہے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ محسوس کیا کہ اس حاکم کی لاپرواہی کی وجہ سے لوگوں کے ایمان کو خطرہ ہے، جس سے بچاؤ کے لیے کوئی میدان میں نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ اس بادشاہ کی بہت زیادہ پہنچ تھی، اور اگر کوئی اسے غلط کام سے منع کرتا تو وہ اسے مروا دیتا یا پھر اسے جیل میں ڈلوا دیتا تھا۔ لوگ اس کے حکم کو ماننے پر راضی تھے اور اس کے کہنے پر اپنی گردن بھی اڑا دیا کرتے تھے، لیکن اس بادشاہ کے حکم کے خلاف کبھی بھی نہیں جاتے تھے۔ پھر ایک دن آپ کو خبر ملی کہ اس بادشاہ نے ظلم کی حد کر دی، خود تو رات بھر نشے میں ڈوبا رہتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، اور لوگوں پر بھی ظلم بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ غریبوں کو کسی گدھے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ سب سن کر غوث اعظم کو بہت زیادہ جلال آیا اور آپ کا یہ احساس جوش میں تبدیل ہو گیا۔ ایک دن عالم اسلام کے مرکز علم کے شہر بغداد میں کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی دیواریں بدر پر گر رہی ہیں اور اس کی بنیاد بکھرتی جاتی ہے۔ اے وسندے گڑے زمین، آؤ، گر گیا ہے اسے مضبوط کر دیں، اور جو ڈر گیا ہے اسے درست کر دیں۔ یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوتی، سبھی کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آؤ سب مل کر کام کریں، برائی کے ان کاموں کو روکیں۔ اے سورج، اے چاند،
ایک دن تم سب آؤ، یہ ایسا جاندار خطبہ تھا کہ لوگ خود و خدا سے آئے لوگ آپ کے اس کلام کو سن رہے تھے۔ آپ کے بیان کو سن کر تو ویسے بھی ان کی دل کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی، اور جب آپ نے کہا کہ ہمیں برائی سے بچنا ہے، برائی کے کاموں کو روکنا ہے، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سے عوام اپنی آواز ملاتے ہیں اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس برائی کے کام کو روکیں گے۔ اب یہ خبر پہنچی اس بادشاہ کے پاس کہ شہنشاہ بغداد نے ایک بہت ہی بڑا اجلاس کر دیا ہے، یعنی مجلس سجا دی ہے، اور جس میں اس بادشاہ کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، یعنی کہ اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ بھڑکا نہیں رہے تھے، صرف برائی کے خلاف کام کر رہے تھے اور عقل دے رہے تھے ان بادشاہوں کو، ان حکمرانوں کو کہ جن کی لاپرواہی کی وجہ سے لوگوں پر بے در مشکلات آ رہی تھی۔ پہلے بھی آپ کے دربار میں آ کر آپ کو اس نے خریدنا چاہا تھا، لیکن آپ کا کوئی مول نہیں تھا۔ آپ تو دنیا کی دولت سے بے نیاز، اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے سچے عاشق رسول تھے۔ آپ کو تو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دوستو، جن کا عشق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جاتا ہے، ان کی نظروں میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ خیر، بادشاہ نے اپنے خاص بندوں کو محل بلا کر کہا، ہم کیا کریں، یہ شہنشاہ تو بغداد کے لوگوں کو بہت چاہتے ہیں اور ان کی باتوں کو سن کر لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، میری حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا، اگر آپ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو چپ کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کے دربار میں جائیے اور گھٹنے ٹیک دیجیے، لوگ اس عمل سے خوش بھی ہو جائیں گے۔ اب یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ پاک نے دین کی دولت کے ساتھ ساتھ دنیا کی دولت سے بھی خوب نوازا ہوا تھا، کیونکہ ہر کوئی آپ کے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دینا چاہتا تھا اور لوگ آپ کی بات کو بہت مانتے، سنتے اور سمجھتے تھے۔ اس لیے عوام کا ساتھ پانے کے لیے اس بادشاہ نے پھر دولت کی چمک سے آپ کو خریدنا چاہا۔ بادشاہ کے اس طرح دربار میں آنے پر اب آپ نے اپنی روبدار آواز میں کہا کہ تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں تمہاری باتوں سے خریدا نہیں جا سکتا، میں صرف دین اسلام کی رہنمائی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام ہر گھر میں پہنچے، اور ہمارا دین حرام چیزوں سے، برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ دنیا اور اس کی دولت کی حیثیت میرے سامنے رائی برابر بھی نہیں کہ جس طرح کسی شخص کی ہتھیلی پر سے رائی کا دانہ گر جائے اور وہ رائی کا دانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے کوئی جھک ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں برے کام سے رک جاؤ، نیکی کی دعوت دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بات بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی اور وہ خاموشی سے دربار سے باہر چلا گیا۔ اس کو عبرت حاصل نہیں ہوئی تھی، نہیں اس کو عقل آئی تھی کہ لاکھ سمجھانے پر بھی وہ بادشاہ نہیں سدھرا، لیکن جن کو سدھرنا تھا وہ وہاں بیٹھے ہی سدھر گئے۔ کتنے لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا، لوگ آپ کے دستے حق پر طائف بھی ہوئے، لیکن بغداد کا وہ مغرور بادشاہ اب بھی آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں پایا تھا اور دنیا میں مصروف تھا۔ کیونکہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے، اس لیے اس نے آپ کے سامنے آواز نہیں کی تھی۔ وہ اپنے دربار میں رہتا، ساری عیاشی والے کام کرتا۔ اس کا ایک خاص کوتوالی سپاہی تھا جو اس کے لیے شراب لانے کا کام کرتا تھا، اور جب اس کے مہمان خصوصی دور کے ملکوں سے آتے تھے وہ ان کے لیے خاص قیمتی شراب کو پیش کرتا تھا۔ کوتوال بہت طاقتور تھا، اس کے سامنے بڑے بڑے سورما نہیں ٹک پاتے تھے، اور اس کو بھی اس بات پر غرور تھا کہ وہ درویش فقیر لوگ تو بس اللہ کے ولی ہیں، یہ ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ خیر، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس کے ذریعے اسلام کی تعلیم کو عام کرتے جا رہے تھے۔ آپ کے بیٹے بھی آپ کے درس میں محفل میں شامل ہوا کرتے تھے، جہاں پر آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی، وہ آپ کی تربیت میں رہتے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی ایک بہت بڑی مسجد میں نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹوں شیخ عبد الرزاق اور شیخ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراز
نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ پورا محلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوانہ تھا۔ آپ کی محبت چاہت دل میں رکھتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر وہاں سے ہوا تو لوگ ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر سلام کرنے لگے۔ آپ نے سب کو نماز جمعہ کی دعوت دی اور کہا کہ چلو سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ پھر سب لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے، کیونکہ آپ کو ہی اس نماز جمعہ میں امامت کرنی تھی۔ ابھی آپ کا قافلہ مسجد کی طرف سے بڑھ ہی رہا تھا کہ راستے میں وہی کوتوال سپاہی کچھ دور سرکاری ملزموں کے ساتھ گدھوں پر سوار آپ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ ان کے پاس کچھ گدھے تھے جن پر وہ لوگ سوار تھے۔ جب وہ گدھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچے تو ان میں سے جو طاقتور گدھے تھے ان پر 3 مٹکے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی بڑے بڑے مٹکے تھے۔ باقی گدھوں پر وہ کوتوال اور اس کے ملازم بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بادشاہ کے خاص آدمی تھے۔ جب کوتوال آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرنے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان گدھوں پر سواروں کو رکنے کا اشارہ دیا اور کہا کہ رکو۔ آپ کی بلند اور رعبدار آواز کو سن کر وہ لوگ بھی رکنا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ لوگ رک گئے۔ ویسے بھی آپ کے سامنے کسی کے ٹکنے کی ہمت تو تھی نہیں، پھر بھی وہ بادشاہ کے خاص آدمی تھے، اس لیے انہیں رکنا پڑا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ پہلے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم شاہی محل جا رہے ہیں، وہاں پر بادشاہ کے خاص مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں جانے دیں۔ ان سب کو آگے بڑھنے کے لیے اس کو کوتوال نے کہا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوتوالی کی طرف سے دیکھا۔ سردار ہو کر وہ بہت ہی مغرور بھی تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنے دل میں حسد جلن رکھتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم کو کہا نا آگے نہ بڑھنا، یہیں پر رکے رہو، لیکن وہ سرکش اور نافرمان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت اس کے دل میں تو تھی ہی نہیں۔ اس کوتوال نے آپ کا حکم نہیں مانا۔ آپ کو غصہ اس بات پر نہیں تھا کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہا تھا، بلکہ وہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اور یہ بات تو آپ کو ہرگز پسند نہیں تھی کہ اس شہر میں جہاں پر اللہ کے ماننے والے ہوں وہاں پر ایسا بادشاہ ہے جو کہ شراب پی رہا ہے اور لوگوں کو بھی پلا رہا ہے، اور اس کے وہ چیلے بھی اس کی بات کو مان رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو وہ نہیں سننا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ آپ کو نہیں مانتے تھے اور نہ ہی پسند کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں آپ کے لیے اتنی کڑواہٹ تھی کہ یہ ایک درویش ہے، اس کی بات کیوں مانیں گے؟ اس کے پاس اتنی دولت ہے، جائیداد ہے، تخت تاج ہے، اس دنیاوی بادشاہ کو کیوں نہ مانے؟ آپ کے کہے ہوئے الفاظوں کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ جو کوتوال تھا اس نے کہا، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ ہم اپنے بادشاہ کی بات مانیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ تو سرکار بغداد نے فرمایا، مجھ سے نہیں ڈرتے نہ ڈرو، لیکن اس خدا سے تو ڈرو۔ عیاشی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ شراب تو وہ چیز ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ شراب نہ خود پیو اور نہ ہی کسی اور کو پلاؤ۔ یہ شراب اپنے بادشاہ کے لیے خاص طور پر لے کر جا رہے ہو، وہ بھی ایسے خاص دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن، جبکہ تمہیں پاک صاف ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ وہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور کہا، تم ایک درویش فقیر ہو، میں تمہاری بات نہیں ماننا چاہتا۔ وہ آپ کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا۔ جب اس کوتوال نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چلو سب لوگ، ان کی باتیں نہیں سنو، یہ تو ایسے ہی فقیر لوگ ہیں، چلو آگے بڑھو، ہمارے لیے بادشاہ کا فرمان زیادہ ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے گدھے آگے بڑھا دیے۔ بہت ہی غرور سے وہ لوگ اپنے گدھوں کو آگے بڑھاتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دور جو گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گدھوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم رک جاؤ۔ سرکار غوث اعظم پیرانے پیر کا حکم سنتے ہی گدھے فوراً رک گئے اور ایسے آپ کی طرف بڑھنے لگے جیسے ایک بادشاہ کے حکم پر اس کے غلام چلتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کوتوال اور اس کے ملازم گھبرا گئے
और वह गधों से उतरकर वहां से भागने लगे कि हमें तो इनके पास नहीं जाना है, ये तो कोई जादूगर हैं। गधों पर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर फूंका है, तभी उनकी बात सुनते हुए वह गधे वहां जा रहे हैं। फिर एकदम कोतवाल और उसके सिपाहियों के पेट में शदीद दर्द उठा। पता नहीं चल पा रहा था, पर वह दर्द उनकी जान ले रहा था। अल्लाह के वली के तो सब दुश्मन होते हैं, लेकिन अल्लाह के वली किसी से दुश्मनी नहीं रखते। भला आप कैसे खुश होते? कोई दर्द से बेहाल हो रहा था। आप रहमतुल्लाह अपनी जमात के साथ उनके पास आए और कहा, तुम लोग एक तो गुनाह करते हो, फिर उस पर हट दमी भी करते हो। वह सब आपको कहने लगे, हमें माफ कर दें, हमें माफ कर दें। आपने जो कुछ पढ़कर फूका उसी वजह से हमारे पेट में दर्द हो रहा है। कोतवाल ने कहा, आपने इन जानवरों को भी अपने काबू में कर लिया है, यह भी आपकी बात सुनने पर मजबूर हो गए हैं। तो हम तो इंसान हैं और जरूर आपने ही कुछ पढ़कर हमारे पेट पर फूंका है। आपने फरमाया, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने अल्लाह पाक को नाराज किया है, अल्लाह की नाफरमानी की है, ऊपर से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा भी नहीं हुए, इसलिए ये दर्द भी तुम्हें अल्लाह की तरफ से मिला है। इसमें कोई जादूगरी नहीं है। दर्द था कि खत्म ही नहीं हो रहा था, वह दर्द से बिलख रहे थे। अब जिस गधे पर कोतवाल बैठा हुआ था वह उसके पास आया और अपने सर को हिलाने लगा, जैसे बोल रहा हो कि तेरा गुरूर तुझे ले डूबा, तूने सुल्तानुल औलिया की शान में कितनी बड़ी बेअदबी कर दी है। वह बार बार सर को हिलाकर उसे बता रहा था कि अब भी माफी मांग ले, अब भी सुधर जा, अब भी संभल जा। तू एक अल्लाह के वली से टक्कर ले रहा है और अल्लाह के वलियों को सताने वालों की सजा ऐसी ही मिलती है, और यह तो मामूली सजा है। उसी वक्त एक मुलाजिम चीखा कि मैं माफी मांगता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैंने बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दें। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने बुराई का रास्ता चुना है और बुरे लोगों का साथ दिया है। मैं बादशाह से डर रहा था जो कि दुनिया का बादशाह है, लेकिन मैं उस अल्लाह से नहीं डर रहा जो हमें पैदा करने वाला है, जो सारे जहां का बादशाह है। जैसे ही वह तौबा कर रहा था उसके पेट का दर्द सही होता जा रहा था। जब उसके पेट का दर्द ठीक हो गया तो अब उस कोतवाल ने भी कहा कि मैं भी तौबा करता हूँ। उसके साथ उसने और सबने तौबा कर ली। सबके पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह को भी रहम आ गया और सबने फरमाया कि चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। वह शर्मिंदा हो रहे थे क्योंकि उनके मटकों में शराब थी। वह किस मुंह से आपके सामने शराब लेकर जाते? आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और कहा, एक एक करके मटकों को खोलें। उन्होंने जैसे ही मटकों को खोला तो उनमें शराब की बजाय सुरखा था। वह खड़े सारे लोग हैरान हो गए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चलो अब वजू करो और नमाज पढ़ने की तैयारी करो, देर हो रही है। वह सारे बादशाह के मुलाजिम आप रहमतुल्लाह अलैह के मुलाजिम बन चुके थे, आपके साथ चल पड़े और वजू करने के बाद नमाजे जुमा आपके पीछे अदा किया। आज तो बहुत अच्छा लगा था, क्या सुरूर आ रहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम बने और मुक्तदी आपके पीछे खड़े हुए थे। सुभान अल्लाह। उससे पहले तो ऐसी नमाज उन्होंने पढ़ी नहीं थी। नमाज पढ़ने के बाद वह लोग बाहर आए। अब वह शराब तो थी नहीं, वह तो हलाल सुरखा था। वह कहने लगे, हजरत अब हम इनका क्या करें? बादशाह तो बहुत नाराज होगा। आपने फरमाया, जाओ यह मटके उसके दरबार में लेकर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। अपने मुलाजमीन के साथ वह कोतवाल बादशाह के दरबार में पहुंचा और सब शराब के इंतजार में थे। बादशाह बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, तुमने आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? फिर कोतवाल ने सारा वाकया सुना दिया और कहा कि हम क्या करते, आपको तो यकीन नहीं आएगा कि हमारे दिल कैसे बदल गए। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, तुम एक दरवेश की बातों में आ गए हो। उसके बाद उसने अपने खास मुलाजिम से कहा कि जल्दी से इन मटकों से शराब निकालो, हमारे मेहमान कब से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसके मुलाजिम ने मटकों का मुंह खोला तो शराब थी ही नहीं, वहां तो सुरखा था। वह मुलाजिम खामोश खड़ा था। राजा ने कहा, क्या इतना इंतजार करवा रहे हो? हमारे मेहमान कब से शराब पीने के मोहताज हैं और तुम हो कि शराब नहीं लाते हो। वह कहने लगा, हुजूर, पर इसमें तो सुरखा है, शराब है ही नहीं। बादशाह यह सुनकर गरजने लगा। उसने कहा, कोतवाल,
کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو شراب لے کر نہیں آیا، سرخا لے کر آیا ہے۔ کوتوال نے کہا یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس بزرگ کی کرامت دیکھی جب ہمارے پیٹ میں درد اٹھا، جب ہم تایاب ہوئے، اس کے بعد مٹکوں کو کھولا تو اس میں شراب نہیں تھی بلکہ ہلال سرخا تھا۔ ویسے بھی ہمارے دین اسلام میں تو حرام ہے نا شراب، ہمیں پینا ہی نہیں چاہیے اور نہ ہی کسی کو پلانا چاہیے، کیونکہ شراب پینے سے ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے چیخ کر کہا تم نے جو کیا ہے میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا۔ پھر بادشاہ غصے میں لال ہو کر تلوار اٹھائے غوث اعظم کی دربار کی طرف گیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچا اور غوث پاک کی نورانی آنکھوں کو دیکھ کر بادشاہ کا غصہ بالکل اتر چکا تھا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم یہاں پر اللہ پاک کی مرضی سے پہنچے ہو، میں تم کو عیاشی کرتے ہوئے ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں، تم لوگوں کو برے کاموں کی طرف لگا رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک حکمران ہو کر لوگوں کے برے کام کے لیے اکسانا ٹھیک نہیں ہے، اس میں تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، شراب کو پی کر تم اپنے آپ کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ وہ شراب ہی تھی جو کہ اللہ کے حکم سے سرخا بنا دی گئی تھی۔ اس نے کہا مجھے یقین نہیں آتا، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگ سرخا ہی لے کر آئے تھے۔ آپ نے کہا اچھا ایسا ہے تو دوبارہ سے دیکھ لو کیا ہوا تھا، جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، کس طرح نماز جمعہ کے لیے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے اور وہ کوتوال اپنے ملازمین کے ساتھ گدھوں پر بیٹھ کر آ رہا تھا، کس طرح اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی، پھر آگے بڑھنے لگا، لیکن آپ کے فرمان پر گدھے رک گئے اور آپ کی طرف آئے۔ وہ کوتوال وہاں سے بھاگنے لگا، پھر اس کے اور اس کے ساتھیوں کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، وہ تڑپنے لگا۔ اس کے بعد ان سب کو عقل آ گئی، انہوں نے فوراً توبہ کی، اور پھر جو آپ کے حکم پر مٹکے کھولے گئے تو وہ سچ میں شراب نہیں تھی بلکہ سرخا تھا جو ان مٹکوں میں موجود تھا۔ وہ حکمران، وہ خلیفہ بادشاہ اپنی آنکھوں کے سامنے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا خلیفہ وقت کیا دیکھا تو نے؟ کیا یہ کوئی جادو ہے؟ تم کو اس ملک کے لوگوں پر حکمران بنایا گیا ہے اور تم یہاں پر فحش پھیلا رہے ہو۔ جب اس ملک کا حاکم ایسا ہوگا تو پھر لوگ کس راستے پر چلیں گے؟ جانتے ہو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ تاچھ ایک حکمران سے ہوگی۔ وہ اگر اللہ کا پسندیدہ ہوا، اس نے نیک عمل کیے اور انصاف پسند ہوا تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص جس کو اللہ پاک نے کسی بھی رعیت یعنی رعایا کا لوگوں کو ذمہ دار بنایا ہے، وہ وہاں کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، وہ جس دن مرے اس حال میں مرے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ بادشاہ ہمارے پاس دربار میں تم آئے، ہمارے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دیے، دولت کا جھانسا دیا اور دولت کو ہمارے قدموں میں ڈال کر ہمیں خریدنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں ان چیزوں کی طلب نہیں ہوئی۔ ہم یہاں پر اپنے لیے نہیں ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، شہر میں رہنا ہماری خاصیت میں نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہم لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم درویش کسی کی خدمت کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس لیے ایک حاکم بھی لوگوں کی خدمت کے لیے اس گدی پر بٹھایا گیا ہے جس پر تم بڑی شان اور شوکت کے ساتھ بیٹھے ہو۔ تم سے ہر چیز کی پوچھ گچھ ہوگی، کیا سمجھتے ہو تم بچ جاؤ گے؟ اللہ جب بڑے بڑوں کی پکڑ کرتا ہے تو زمین پلٹ جاتی ہے۔ تم توبہ نہیں کرو گے یا پھر کرو گے، یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو چاہو تم کر سکتے ہو۔ بات تمہارے فائدے کے لیے بھی ہے اور لوگوں کے فائدے کے لیے بھی ہے۔ لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی تم نے، یاد رکھنا مظلوم کی بددعا عرش تک جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی آہ کو سنتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب الہی آئے تم توبہ کر لو، اور یہ تم اپنے لیے ہی کرو گے، ہمارے لیے نہیں کرو گے۔ وہ تو ویسے ہی خوف سے لرز رہا تھا۔ پھر بادشاہ نے اسی وقت آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور آج سے شراب پینے سے توبہ کی، یہاں تک کہ زناکاری سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، اور کہا کہ سچ میں بھول گیا تھا کہ میں تو ایک حاکم وقت کا ہوں، مجھے تو لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے،
میں تو خود کو بادشاہ سمجھ رہا تھا اور بادشاہ ہو کر اتنی غفلت میں وقت گزارا۔ میں نے آپ کے حکم کو نہیں مانا۔ ہم نے آپ کے لیے اپنے دل میں دشمنی اور کینہ رکھا۔ میں آپ سے حسد کرتا تھا کیونکہ لوگ آپ کو بہت چاہتے تھے، لیکن یہ حسد میرے کسی کام کا نہیں رہا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اپنی مریدی میں لے لیجیے۔ میں بادشاہ نہیں رہنا چاہتا، میں تو مرید ہوں آپ کا، میں ایک فقیر ہوں۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ کو سنا اور آپ کے ساتھ رہ کر کے وہ ایک اچھا بادشاہ بن گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔